وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی سیاست میں اور بالخصوص جو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستانی عوام اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہ صرف حیران بلکہ پریشان کیا، کیونکہ زیادہ وہ بات کرتے نہیں ہیں، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، سیاسی بات نہیں کرتے، لیکن اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، چاہے پروگرامز ہیں، چاہے جو بھی پریس کانفرنس ہیں، اس میں صرف ایک ہی چیز کا ذکر ہے اور وہ ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کا سسٹم کو ریسیٹ کرنے کا جو ایک فارمولہ انہوں نے دیا ہے اور نشاندہی کی ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں۔ 40 سالوں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ 40 سال بعد گھر بھی رینوویٹ ہوتا ہے، اس کو بھی مینٹیننس ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اب اسی طرح ہمارے سسٹم کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بات تھی جو انہوں نے بڑی اپنے ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک ویژن کے تحت اور اصلاح کے تحت جو ہے یہ بات کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی اس بات نے نہ صرف جو حکمرانوں جو ایوان ہیں، اقتدار کے ایوان ہیں، وہاں پر جو ہے ہلچل مچائی، بلکہ جو ان کے ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، چاہے وہ جس بھی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں، سب نے ہی اس پر جو ہے ان کی جو اس تجویز ہے اس پر غور و فکر کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ فوری بعد جو ہے کچھ سازشی عناصر جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوئے، بالخصوص سوشل میڈیا پر، اور وہ جو محسن نقوی ہیں ان کو ذاتی طور پر ٹارگٹ کرنے لگے اور ان کی جو ہے محکموں کے حوالے سے بات کرنے لگے۔ کوئی ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن جو غور کرنے والے، سوچ رکھنے والے، فکر کرنے والے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں، جب انہوں نے اس بات پر غور کیا، سوچ کی، تو پھر ان کو یہ بات بالکل درست معلوم ہوئی کہ واقعی پاکستانی عوام کے جو مسائل ہیں، ویلفیئر کے جو معاملات ہیں، وہ اب اسی جس حل کی نشاندہی بتا رہے ہیں، جس کی طرف وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ حل ہو سکتا ہے جو کہ پولیٹیشنز نے کرنا ہے، تو سب جو ہے اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ کیونکہ آج 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو جو شک و شبہ رہ گیا تھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں واضح ہو گیا ہے، کیونکہ 3 جو ہے اسپیسیفک سوال، آج 3 سے زیادہ سوال جو ہیں وہ وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ پر ہوئے ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے اس پر ہوئی ہے۔ تو گو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس ہوگی تو سیکیورٹی بھی اس سے جو ہے سیکیورٹی میٹرز بھی لنکڈ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو مردم شماری کی انہوں نے بات کی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جو 6 کروڑ کی جو آبادی تھی اور اب 25 اور 26 کروڑ کی آبادی ہے، تو جو صوبے تھے انہوں نے فیڈرل یونٹس کی بات کی، تو اب بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب یہ جو کام ہے پاکستان میں، جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، فیڈرل یونٹس کی بات ہو رہی ہے، فیڈرل جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے، تو اب اس طرف معاملات چل پڑے ہیں اور بہت جلد آپ کو یہ خبر بھی ملے گی۔ اور اب جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور جو حکمران جماعت ہے بالخصوص اور اس کے جو اتحادی ہیں، وہ بھی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے سنائی دیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت 2 مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں، جو پولیٹیکل پارٹیز، اس میں ایک نون لیگ اور پھر ایک پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے کیا وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرے گی اور اس میں کیا کچھ ہوگا، کیونکہ اب ہمیں نظر جو آ رہا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم کی طرف معاملات جو ہیں وہ بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم صوبوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس طرف جائیں گے، لیکن فیڈرل یونٹس اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اگر بات کریں، چھوٹے چھوٹے یونٹس کی بات کریں، تو وہ جو ہیں کچھ سلوشنز ہیں، تو اب اس طرف جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی اس میں کیا گیو اینڈ ٹیک کرے گی، یہ اب صدر زرداری جو ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس میں کیا مووز کرتے ہیں، پولیٹیکل مووز کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی اس پہ کیا سٹانس لیتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہیں کہ جس طرح نہرو کا معاملہ آیا تھا اور جو نئی نہریں نکلنی تھی، ڈیمز کے معاملات ہیں، تو اس پہ پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس سامنے آیا تھا اور انہوں نے اپنی ریڈ لائن جو ہے وہ بتایا تھا، لیکن این ایف سی کے معاملات ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب ہونی ہیں اور اس پر اب مشاورت ہونی ہے اور یہ رخ کر رہی ہے۔ اگست کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے،
کیونکہ اگست میں بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور 14 اگست کی جو تقریر ہوگی جو کہ غالباً 13 اگست کی جو رات کو اسلام آباد میں ایک پروکار تقریب ہونی ہے اور اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر نے جو ہے خطاب کرنا ہے، اس میں بھی کیا کچھ ہوگا، اس کے علاوہ کیا معاملات ہوں گے. لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جس طرح ہمیں پاپولیشن کے حوالے سے ہمیں ایک کونسل بنتے ہوئے نظر آئی تھی، اسی طرح کا ایک بڑا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوگا اور یہ جو بحث کا آغاز ہوگا. گو کہ چونکہ کل جب یہ محسن نقوی نے جو سمٹ اکنامک سمٹ فرسٹ اکنامک سمٹ سے جب یہ بات خطاب کی تھی تو اس وقت سے لے کے ابھی تک جیسا میں نے بتایا کہ بہت سے سازشی عناصر تھے جو ایکٹیویٹ ہوئے تھے، بہت سے وہ باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ لوگ تو ایک سیم پیج کی بھی بات کر رہے تھے کہ اب وہ نہیں رہا، سسٹم جو ہے وائنڈ اپ ہونے کی بات کر رہے تھے. لیکن بہت سی باتیں کل ہی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے وہ کلیئر کر دی تھی. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہا کہ کوئی صدارتی اور جو مارشل لا کا جو معاملہ ہے یا کچھ اور معاملات ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب نہیں آ رہی، اور انہوں نے واضح بتایا تھا کہ ریڈ لائن جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ کراس نہیں کرنا چاہتے اور ابھی تک بھی نہیں وہ کر رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے یہ سسٹم ٹھیک ہو. اور جس طرح جمہوریت کی 3-4 اقسام کی وہ بات کر رہے تھے محسن نقوی، تو یہی وہ بات ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اب ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں گی، مشاورت ہوگی، ایک کمرے کے میں جو ہیں تمام جو پولیٹیکل جو برینز ہیں وہ بیٹھیں گے اور اس پر بات چیت ہوگی اور یہ آغاز ہوگا. یہ بڑی آپ کو جو ہے اگست میں ہی اس پہ بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ بہت سے جس طرح میں نے بتایا کہ سازشی ناصر یہ کہہ رہے تھے کہ کابینہ میں یہ ہے وہ ہے، استعفوں کی بات کر رہے تھے، نہ ہی وزیر اعظم شہباز شریف کدھر جا رہے ہیں نہ ہی حکومت جا رہی ہے. یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کیبنٹ میں جو ری شفلنگ کی، اور وہ بھی مطلب کہ کوئی بڑے وزراء جو ہیں سینئر وزراء کی کوئی بات نہیں ہے. ہماری خود محسن نقوی سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی صحافیوں کی، تو انہوں نے بات ہمیں صاف بتائی تھی کہ جو وزیر خارجہ کی جو بات کر رہے تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ جی میں وزیر داخلہ ہوں اور آگے بھی رہوں گا، جو کہ وہ بتا رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، ویلفیئر کے معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور یہ انٹر لنک ہو چکے ہیں. اور جس طرح کہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ بلوچستان کے سرداروں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو لیویز کو ذاتی فورس اور اس طرح کی معاملات اور ہارڈن سٹیٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم یہ بات بہت پہلے کر چکے ہیں کہ اب پاکستان جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ فیصلہ ہے ہارڈن سٹیٹ کا، ہارڈن سٹیٹ پر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو ایلیمنٹس ہیں اس کے نیشنل ایکشن پلان کے اور دیگر، اس پہ مکمل طور پر ایک ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ لی جا رہی ہے. تو سسٹم ریسیٹ کے حوالے سے جو وزیر داخلہ محسن نقوی نے بات کی تھی، معاملات اس طرف چل پڑے ہیں. اور اب آپ کو اگلے کچھ دنوں میں کیا اگلا جو ہفتہ جو منڈے شروع ہوگا اور وہ جو جمعے تک بہت سی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہو چکی ہوں گی. جو سب سے اہم جو بات ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بہت زیادہ بات جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے پاور کوریڈورز میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید صوبوں پہ جو ہے وہ اتفاق نہ ہو، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں اب اس میں بڑے بڑے شہر بھی، گوادر بھی، کراچی بھی، بہت سے ایسے شہر ہو سکتے ہیں. بلوچستان کا ایک بڑا حصہ ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ لائے جا سکتے ہیں. اور این ایف سی کی جو بات کی تھی میں نے پہلے بھی کہ این ایف سی کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ اب اس پہ مشاورت ہونی ہے، اور یہی سیاستدان جو ہیں وہ مشاورت کریں گے اور جو کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ پاکستان سے ممکن ہو پائے گا یا نہیں، یہ اب جو ہے آگے چل کے فیصلے ہوں گے. اور جس طرح کہ محسن نقوی نے یہ بات بتائی کہ 14 گھنٹے وزیر اعظم شہباز شریف 12 14 18 گھنٹے بھی کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے بات کی کہ کام کرتے ہیں 18 گھنٹے بھی کام کر لیں، لیکن فائر فائٹنگ کی جو انہوں نے بات کی، یہ دراصل کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایک فائل پر جو ہے وہ سائن کرنے ہیں، منظوری لینی ہے، تو 4 جگہوں پر اس فائل کو ہرڈل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح وزیروں کی معاملات ہیں، 16-17 گریڈ کے جو افسر ہیں ان کی بھی جو پوسٹنگ ہے یا ان کی کوئی چھٹی کی درخواست ہے تو وہ بھی فیڈرل سیکرٹری اور
फेडरल मिनिस्टर तक जो है मामलात जाते हैं, तो ये जो डीसी लेवल के मामलात होते हैं या डिपार्टमेंट के हेड के मामलात होते हैं, ये मामलात हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो हर्डल्स हैं, यानी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारे पूरे सिस्टम में जिसको अब चेंज जो है वो होना ही होना है। जो सबसे अहम बात जो कि मोहसिन नकवी ने कही थी, और जिस तरह की आज DGISPR ने भी उसकी तौसीक की कि जो नौजवान और जो काकरोच का जो उन्होंने एक हवाला दिया जो कि हमने इंडिया में देखा, तो नौजवानों को बेसिकली जो है मज़ीद अपॉर्चुनिटी देने की बात है। सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि सिर्फ एक साल में 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की जो IT एक्सपोर्ट पहली मरतबा रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान में, जो कि IT एक्सपोर्ट हुई हैं। वो क्यों हुई हैं कि वही हमारे ये नौजवान जो हैं इन्होंने जो ये फ्रीलांसिंग की है, और ये जो 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की जो IT एक्सपोर्ट की है, यही नौजवान हैं जो कि वो अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, मेरिट मांग रहे हैं, वो जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। अब यही मामलात हैं, जब वो इस सिस्टम को देखते हैं तो वो मायूस होते हैं, तो उनके लिए स्पेस जो है वो क्रिएट करने की जो है वो बात की गई है। जो सबसे अहम जो चीज़ रह गई थी वो लोकल गवर्नमेंट की है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है अब वो बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मामलात अब फेडरल यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं। मामलात अब पावर जो है वो निचली सतह पर लाने की बात हो रही है। तो यकीनी तौर पर जो कि बड़े बड़े ऐवानों में और बड़े बड़े दफातर में और जो सियासी ऑफिस में बैठे हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पावर नीचे जाए, लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या उसका शक्ल इख्तियार होती है, क्या बनता है, क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई किसी जगह पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की बात होती है तो कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है या कोई और तजवीज़ आ जाती है और वो मामला रह जाता है। लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनका जो फ्यूचर है वो कुछ नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है कि नवंबर में ही पंजाब और इस्लामाबाद में जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स हो जाएं। ये भी एक जगह पे जो है बात चल रही है। जाते जाते ये भी बताएं कि चूंकि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो अभी आज़ाद कश्मीर के जो दूसरा मरहला है इलेक्शन का मुजफ्फराबाद डिवीज़न का, तो वहाँ पर जो गोलाबारी है उसमें भी वही मामलात हैं जो बिलावल ने जो बात की कि जी हम उल्टी गिनती वफाक की जो है हुकूमत की शुरू होगी, तो उस पर अमीर मकाम कहते हैं कि फिर उल्टी गिनती आप लोगों की भी है, क्योंकि ओहदों पर आप भी बैठे हुए हैं और आपकी भी हुकूमतें हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। हमने देखा कि अलीम खान और जो ख्वाजा आसिफ है उनका भी एक मामला जो है वो शुरू हुआ है, और अलीम खान ने जो बातें की हैं उस पर ख्वाजा आसिफ का रद्दमल आया है कि जी आप इस्तीफ़ा दें और अपोजिशन बेंचेस से बैठें। तो अब ये जो है चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं कि हल्की फुल्की ढोलक जो है वो ऐवानों में और सियासी पार्टियों में जो है वो लगी हुई है। जो सबसे अहम बात ये है कि अब जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जो DGISPR ने बेसिकली वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम तजवीज़ को और चीज़ों को जो है वो एक तरह का उन्होंने बिल्कुल इंडोर्स किया है। और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने बात की है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो गुड गवर्नेंस से लिंक हैं, और गुड गवर्नेंस का जो मामला है वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, चाहे वो आम मजदूर हो, कोई भी बंदा हो, सोसाइटी का कोई भी फ़र्द हो पाकिस्तानी सोसाइटी का, वो यही चाहता है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस हो। और गुड गवर्नेंस के लिए चाहे वो वज़ीर आज़म बात करे, अपोजिशन लीडर बात करे, कोई भी इसकी मुखालफत नहीं करेगा। और यही गुड गवर्नेंस की बात जो है वो मोहसिन नकवी ने की, और मोहसिन नकवी ने बताया कि जो हमारा जो बजट जो कि नेगेटिव में बनता है वो क्या बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो अपलिफ्ट हो। अपलिफ्ट कैसे होगी? गुड गवर्नेंस होगी, क्योंकि गुड गवर्नेंस के हवाले से बहुत सी इस्लाहात हैं, और उन्हीं इस्लाहात में एक नए जो सूबे फेडरल यूनिट्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। अगस्त का महीना और बिलखसूस जो पहला हफ्ता है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और आप लोगों को जल्द नज़र आएगा कि ये जो अब एक डायलॉग शुरू होने जा रहा है और इस पे बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी, और आवाम को हकीकी मायनों में जो है वो वेलफेयर स्टेट देखने को मिलेगी। उनके मसाइल हल होंगे, महंगाई कम होगी, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हुकूमत और आवाम का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो ये तमाम तर मामलात हैं। कोई हुकूमत किधर नहीं जा रही, कोई मार्शल लॉ नहीं आ रहा, कोई जो
سسٹم کوئی اور جمہوریت کے علاوہ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں آ رہا، یہی سسٹم چلے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ بہتر کریں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ منڈے سے کہ یہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے۔